بلکہ کبھی کبھار ہم راستے سے گزرتے ہیں، میں حسرت سے ان میناروں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کے ہیں، وہ مینار پکار رہے ہیں اے جوان آ جا، اگر تو آج نہیں آیا تو کل انہیں بھی گرا دیا جائے۔ اس گھر کا بچہ جس کی ماں کی عزت بازار میں لوٹی جا رہی ہے، یہ نوجوان آج نکڑ پر بیٹھ کر کے عیاشی میں مصروف ہے، اور تمہارے گھروں سے دھواں اٹھ رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو ابھی ساون کا بادل آیا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ ساون ہے؟ ہمارے گھر آج پھونک دیے جانے والے ہیں، بچوں کی زندگیاں خطرے میں، بچیوں کا حجاب خطرے میں، ہماری ماؤں کی چادریں خطرے میں، ہماری مسجدوں سے برسوں سے گونجنے والی اذانیں آج خطرے میں، بلکہ کبھی کبھار ہم راستے سے گزرتے ہیں، میں حسرت سے ان میناروں کو دیکھتا ہوں جو مسجدوں کے ہیں، وہ مینار پکار رہے ہیں اے جوان آ جا، اگر تو آج نہیں آیا تو کل انہیں بھی گرا دیا جائے گا، انہیں بھی زمین بوس کر دیا جائے گا۔ کیا تم نہیں دیکھتے ان اونچے اونچے میناروں پر جو عظمت اسلام بلند کر رہے ہیں؟ یہ مسجدوں کے مینارے شو کے لیے نہیں لگائے جاتے، اسلام کی شان و شوکت بلند کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان میناروں پر آج جس طرح کے بھگوے جھنڈے لہرا کر تمہاری غیرت کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، اے نوجوانوں کیا یہ سونے کا وقت ہے؟ کیا یہ عیاشی کا وقت ہے؟ کیا یہ عورتوں کے حسن میں دام فریب میں پھنسنے کا وقت ہے؟ کیا یہ پورے موبائل انٹرنیٹ پر اپنی جوانی کو برباد کرنے کا وقت ہے؟ نہیں ہے نوجوانوں، تمہیں جواب دینا ہوگا، میرے مصطفیٰ کریم کی غیرت مند امت ہو تم، کل قیامت کے دن اگر تم سے پکڑ کر وہ بچیاں پوچھے کہ ہمارے حجاب چھینے جا رہے تھے، ہمارے دوپٹے خطرے میں تھے، اے جوان تجھے اللہ نے طاقت دی تھی، تجھے جوانی دی تھی، کیا تو اپنی بہن کی عزت کے لیے آواز تک نہیں اٹھا سکتا تھا؟ اس وقت تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اے غیرت مند جوانوں، اٹھو، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج پلٹ آنے کا دن ہے، آج واپس آنے کا دن ہے، آؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے نبی کو گواہ بنا کر کے کہو، بہت جی لیا ان عیاشیوں میں، بہت جی لیا ان رنگینوں میں، بہت جی لیا ان رانائیوں میں، اب وقت ہے میرے مصطفیٰ کے رخ جوان جہاں آرا کو دیکھنے کا وقت ہے۔ اے جوانوں آؤ، پلٹ آؤ، ابھی بھی وقت تمہارے پاس ہے، ابھی بھی وقت تمہارے پاس ہے۔ میں تمہیں صحابہ کی چند باتیں جو تحفظ ناموس رسالت کا جذبہ بیدار کرتی ہیں، دو چند باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو تمہارے پاس لاتا ہوں۔ تم آج بجلیاں گرے، ابر چھا جائے، آسمان سے طوفان برس پڑے، تو بھی تمہارے کان نہیں اٹھتے۔ صحابہ کا حال تو ایسا تھا، صحابہ کا حال۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ مدینے کے صحابی ہیں، بہت پہلے ایمان لائے تھے، ابھی حضور ہجرت بھی نہیں کیے تھے، مدینے سے مکہ آ کر میرے آقا کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر بیعت بھی کیے تھے اور ایمان بھی لائے تھے، مدینے چلے گئے واپس، لوگوں میں ایمان کی دولت بانٹ رہے تھے، اسلام پھیلا رہے تھے، لیکن وہ وقت بھی آیا جب مکہ کے ظالموں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، ایسا بائیکاٹ کیا تھا کہ حضور پاک کے پورے خاندان کو شعب ابی طالب، ایک گھاٹی ہے پہاڑیوں کے بیچ میں رہنا پڑا۔ کتنے دن؟ 2-3 دن نہیں، میرے مصطفیٰ نے 3 سال گزارے، 3 سال۔ مکہ والوں نے ایسا بائیکاٹ کیا تھا کہ کوئی ان سے ملنے نہیں آتا، کوئی خرید و فروخت نہیں، کوئی سامان نہیں دیتا، مسافت تک نہیں کرتا، سلام بھی نہیں کرتا، کوئی ملاقات نہیں۔ ان ایام میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسے دن آئے کہ آپ نے درختوں کے پتے کھائے، کئی دن تک پتوں پر گزارا کیا، اور سوکھے چمڑے کو پانی میں ابال کر کے کھایا کرتے تھے، سوکھا چمڑا، اس کے علاوہ کچھ میسر نہیں۔ مکہ والوں نے اتنی اذیتیں دی ہیں میرے مصطفیٰ، لیکن میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں سنو، وہ رحمت للعالمین تھے، ہر چیز کے تحمل رکھتے تھے۔ سعد بن معاذ کی بات میں کر رہا ہوں، مدینے میں رہتے تھے، مدینہ خوشحال تھا، کھجوروں کے باغات کے جھنڈ ہیں، وہاں کبھی بھوک اور پیاس نہیں آتی، مدینے میں خوشحال تھے۔ سعد بن معاذ اچانک مدینے میں رہ کر کے چمڑے لائے اور ابال کر کھانے لگے،
جن کے گھر میں خوب دولت کا ذخیرہ ہے وہ چمڑے کھانے لگے اور کھجوروں کی بجائے پتے توڑ کر کھانے لگے اور روتے رہتے تھے. مدینے والے آ کر پوچھتے سعد یہ تمہارا کیا حال ہے, چمڑے کھا رہے ہو؟ کہتے کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے مصطفیٰ مکہ میں پتے کھا رہے ہو اور میں کھجورے کھاؤں. میں مدینے میں رہ کر کے نرم غذائیں کھاؤں. سنا ہے مکہ والے نے میرے آقا کا بائیکاٹ کیا ہے اور کھانا تک پہنچنے نہیں دیتے. اس لیے جب تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پتوں پر گزارا فرما رہے ہیں میں بھی کوئی نرم غذا نہیں کھاؤں گا. وہ 400 کلومیٹر دور رہ کر کے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا کی لذتیں چھوڑ دی. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اے نوجوانوں, آج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیت دی جا رہی ہے, کیا تم نے اپنی عیش میں کبھی کوئی کمی کی؟ کیا اپنی زندگی کے شب و روز کو بدلا؟ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس طرح سے آج پوری دنیا ٹارگٹ بنا رہی, نشانہ بنا رہی ہے, کبھی کبھار مجھے اس قدر کوفت ہوتی ہے دل پر کہ میرے ماں باپ کو, ہمارے ماں باپ کو کسی نے اتنی گالیاں نہیں دی اور ہمارے کان ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے متعلق کیا کیا سن رہے ہیں. آج ہزاروں پوسٹیں کی جاتی ہیں. مجھے آج میں کھل کر کے کہتا ہوں نہ یہ ڈپارٹمنٹ سے, نہ حکومت سے, نہ عہدیداروں سے کوئی امید نہیں. یہ کیا انصاف کریں گے؟ یہ سب اسی تھال کے چٹے بٹے ہیں, ان کی سب مرضی اور منشا سے ہوتا ہے. یہ میرے آقا کو پورا ملک جب نشانہ بناتا ہے ان پاکھنڈیوں کو یہ کھلا چھوڑے رہتے ہیں, آزاد گھومتے رہتے ہیں. سب اسی تھال کے چٹے بٹے. میں ان سے کوئی ایک پیسے کی امید نہیں رکھ رہا ہوں. کون سی عدالتیں آج, کون سے کورٹ, کون سے کچہری, کون سے ڈپارٹمنٹ, کون سی حکومتیں آج انصاف کر رہی؟ سب ایک طرفہ کیا جا رہا ہے میرے عزیزوں, ون سائڈ. اب جو آس ہے اس امت کو میں یہی کہنا چاہوں گا, اب تم لوگوں کے ان دیے ہوئے لالی پاپ کے انتظار میں مت رہو جو کھلونا دے کر تمہیں سلا دیا کرتے ہیں. سیاسی نیتا بڑے بڑے بھاشن کر کے تمہیں بزدل بنا کر چلے جاتے ہیں. کچھ نہیں ہونا ہے, سب ہو جائے گا. اب جو ہوگا وہ تمہارے بازوؤں کی قوت سے اللہ رب العزت کی مدد آئے گی. ہاں, گھر میں بیٹھ کر کے صرف دعا کرنے سے نہیں, تم اپنی زندگی میں تبدیلی لاؤ, چینج ہو جاؤ. میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, توجہ سے سنو. جب تمہاری زندگی بدل جائے کہ میرا جینا مرنا سب نبی کے لیے ہے, پھر دیکھنا کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے پر پکا ہے. قرآن میں کہتا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ مدد کریں گے تو ایمان والوں کی. اللہ رب العزت نبی کے غلاموں کی مدد اتارے گا. ہاں, ایک وقت وہ تھا کہ تم جس طرف سے گزرتے تھے شجر و حجر سلام کرتے. ہاں, تمہیں پتا ہے سمندر راستہ دے دیا کرتے. افریقہ کے جنگل کے درندے نبی کے غلاموں کے تلوے چھانٹتے تھے کہ مصطفیٰ کا غلام آیا ہے مدینے سے. اور کہاں آج ہماری حالت یہ ہے, آج ہماری حالت یہ ہے کہ لوگوں کی ٹھوکروں پر تمہاری عبادت گاہیں آج خطرے میں. مینار, مسجد, منبر, محراب سب اب داؤ پر لگے ہیں. بلکہ آج میرا یہ جملہ سن کر کے جاؤ, یہ کہ بعد دیگرے ظلم بڑھتا جائے گا, ظلم بڑھتا جائے گا. کیوں؟ ان سب کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ امام حسین کی ایک بات یاد آتی ہے, انہوں نے فرمایا تھا کہ ظالم وہی نہیں جو تلوار اٹھا کر گردن مارتا ہے, بلکہ ظالم وہ ہے جو ظلم کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے. ظلم کو دیکھ کر خاموش. ہمارا کیا بگڑ رہا ہے؟ ہمارے ہاں تو سب سیف ہے, یہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے. ارے وہ گجرات میں ہو رہا ہے, ارے وہ ایم پی میں ہو رہا ہے, ارے وہ یو پی میں ہو رہا ہے, ارے وہ کشمیر میں ہو رہا ہے. یاد رکھنا, پڑوس میں لگے ہوئے گھر کی آگ کی چنگاری جب اڑ کر آئے گی تمہارا گھر بھی جلائے گی, وہ آگ پھیلے گی. اسی لیے آج ان بکھری ہوئی زندگیوں میں صرف ایک میسج میرا لے لو,
اقبال سے پوچھا گیا تھا ہماری بیماری کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا پہلے یہ تو معلوم کر لے کہ بیماری ہے کیا، بیماری کا علاج بعد میں، یہ معلوم کر لے کہ بیماری کیا ہے۔ آج یہی کہتے ہیں نا، ارے نہیں ہم مسلمان پورے ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، یہی بڑی بیماری ہے، سیاست میں ان کی نمائندگی نہیں، یہ بڑی بیماری ہے، یہ اخلاق میں بہت پیچھے ہیں، یہ ان کی بڑی بیماری ہے، ان کی قیادت نہیں ہے، یہ بڑی بیماری۔ بیماریاں تو لوگ الگ الگ اپنے اپنے حساب سے بتا رہے ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے۔ ہاں کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ کینسر ہوا ہے لیکن کہتے نہیں گیس کی بیماری ہے، چھپا رہے ہو تم کینسر کو، کینسر ہوا ہے کب تک چھپاؤ گے، گیس کی بیماری ہے، ایسیڈیٹی ہوئی ہے اور کچھ نہیں، تو چورن کھانے سے کہاں کینسر جانے والا ہے؟ تم صرف اور صرف تسلی کے لیے کہہ رہے ہو کہ گیس کی بیماری ایسیڈیٹی ہے، حقیقت میں پہنچو۔ اقبال کہتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ مومن جو زوال پذیر ہے آج، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، اقتدار نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، ایجوکیشن نہ ہونے کی وجہ سے نہیں، تمہارا زوال کا سبب کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ اب علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے علاج صرف اتنا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے عزیزوں یہی ایک مین پوائنٹ ہے جس پر واپس آنا ہے۔ نوجوانوں سے آج میں کہوں گا آج کے بعد رات کو اب گھر جاؤ گے یہ طے کر لینا دنیا کے لیے بہت جیا ہے، اب مدینے کے والے کے لیے جینے کا وقت آ گیا ہے۔ میں دوستوں کے لیے بہت چیزیں قربان کر چکا ہوں، اب گنبد خضرا کے لیے قربانی کا وقت آ چکا ہے، اس لیے کہ ہمارے ماضی میں ہمارے اسلاف یہی نعرہ لگاتے تھے جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ جب یہ جذبہ دوبارہ بیدار ہوگا، دوبارہ آئے گا کہ اب جیے گا نوجوان تو اپنے نبی کے لیے جیے گا۔ میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اخیر زمانے میں اس غیور امت کو بہترین میں سے دیا تھا، بہترین میں سے دیا تھا۔ اے جوان کیا تو سمجھتا ہے تجھے جو جوانی ملی ہے بازاروں کے لیے یا ہماری لائف ہے انجوائے کرنے کے لیے؟ نہیں نہیں، اس بریلی کے چمکتے ہوئے چراغ نے یہ کہا تھا زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور ان کے دادا مجدد وقت نے امام احمد رضا نے یہ کہا تھا اے لوگوں تم کیا سمجھتے ہو یہ زندگی ہمیں اپنے عیش کے لیے ملی ہے؟ نہیں نہیں، سنو حقیقت میں ہمیں ملی ہے کہ لائف یہ زندگی تو کس کے لیے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ زندگی گزارنے کا یہ طریقہ کر لو۔ اے نوجوانوں تم ابھی دنیا میں جس طرح مست ہو، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم نے آج تک وہ تڑپ نہیں پیدا کی جو بلال حبشی کی طرف تھی، آج تک وہ طرف تمہارے دل میں نہیں آئی۔ صدیق اکبر سے پوچھو آپ کی زندگی کا سب سے محبوب مشغلہ کیا ہے؟ دنیا میں اگر کوئی سب سے بہترین کام آپ کا ہے تو کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، غریبوں کی مدد کرنا، تیمارداری کرنا، بیماروں کی جنازہ اٹھانا، کیا ہے؟ صدیق اکبر کہتے ہیں میری زندگی کا سب سے بڑا مشغلہ، سب سے بڑی نیکی
अन्नज़रतु इला वजहि रसूलिल्लाह, फरमाते हैं रसूलुल्लाह के चेहरे को बार बार देखना ये मेरी जिंदगी का मशगला। जिंदगी उन्होंने इसीलिए रखी है। सहाबा का ये जज्बा बेदार कर लो, ये आपके अंदर तड़प आ जाए और अर्ज करो मदीने वाले को यूं कहकर कि मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते बड़े दिन हो गए हैं घर को सजाते सजाते, जिस दिन तुम्हारी आवाज पहुंचेगी मदीने इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि वो आमिनों का लाल कायनात का सबसे हसीन चेहरा तुम्हारे ख्वाबों में होगा, तुम्हारी आंखों के सामने होगा। ये जज्बा मैं तुम्हारे अंदर इसलिए डाल करके जा रहा हूं कि आज शायद आंखें बहुत थकी हुई हैं दुनिया देख देख करके, इन बाजारों की जीनत को देख देख करके बेगैरती आ गई, ईमान की हलावत में कमी आ गई, नजरें आज गुनाह कर कर करके इस कदर अय्याश और बेहया हो गई कि अब खून देख करके भी बेदार नहीं होती, अपने भाइयों के गर्दनों पर चलती हुई छुरी देख करके भी बेदार नहीं होती, अपनी माँ और बहनों को बाजार में उजड़ता हुआ देख करके भी बेदार नहीं होती। इन आंखों की खता यह है कि इन आंखों को हमने याश बनाया है, या तो फिर पोर्नोग्राफी के जरिए से, या तो फिर शैतानी रक्स को देख करके, या दुनिया की चकाचौंध ने तुम्हें बेजार कर रखा है। आओ इन आंखों को आज की रात ये तय कर लो कि मैं अब देखने की तलब लेकर के जाऊंगा घर, इसलिए कि मैंने सुना है मेरे आका मेरे मुस्तफा मदीने वाले बड़े गैरतमंद हैं, हातिम ताई जितनी सखावत नहीं करता मेरे मुस्तफा वो एक लम्हे में सखावत किया करते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये है कि कभी किसी ने मांगा हो वहां से ना कभी नहीं आया, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, ऐ जवानों कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मांगने में देर किस बात की, पूछने में देर किस बात की। आओ अब मुस्तफा करीम के दरबार में ये नहीं कहेंगे कि मेरे आका अब इन हालात को सुधार दो, इन हालात को आप संवार दो, बल्कि अब ये कहते हैं या रसूल अल्लाह एक बार अपना जलवा दिखा दो, एक बार अपना जलवा दिखा दो, या रसूल अल्लाह आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, उस चेहरे जमाने जहां आका नक्श तुम्हारे सामने देकर जाता हूं, आज की रात के बाद उसी तरफ में अपनी बाकी जिंदगी गुजार लेना, इसलिए कि जिस दीवाने और जिस आशिक के दिल में यह तरफ हो जाए कि मुझे अब कायनात का सबसे बड़ा हुस्न देखना है, कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, दुनिया की कोई हसीना उसे अपनी तरफ बुला सकेगी, कोई हुस्न उसे धोखा नहीं दे सकेगा। वो हुस्न ही कैसा था जिसके बारे में सहाबा कहते हैं अंजुमन में आए तो ऐसा लगता हसीन गुलाब खिला हो, जब बात करे तो ऐसा लगे कि दांतों से निकलने वाली रोशनियों से रात में उजाले पैदा हो जाए, वो हसीन चेहरा ऐसा कि बुरे वाला अमामा, घनी जुल्फे, बल खाती हुई जुल्फे और रुख मुस्कुराए तो अनार से ज्यादा सुर्खी और लबों पर गुलाब से ज्यादा हसीन पंखड़ियां और वो लभाए नाज जिनसे झड़ते हैं हजारों मोतियां। मेरे अजीजों उस चेहरे जमाले जहां आरा का तस्वुर में दे जाता हूं, आज पलटने की रात है, उस गुंबद खजरा की छांव में ले आता हूं जहां देखने का तुम्हारे अंदर ये ऐसा जज्बा पैदा हो जाए। वो कैसा हुस्न था जिसको शायर कहता है चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, माथा है कि वहदत की तजल्ली का वरक है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमी है, आरिज है कि वल फज्र की आयात के अमी है, और गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, और गेसू है कि वल लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कौसैन शबे कद्र खुले हैं, गर्दन है कि बरफर के जमी औज सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं, कद है कि नबुव्वत के खदो खाल का मेयार, बाजू है कि तौहीद की अजमत के अलम है, सीना है कि रमज़े दिल हस्ती का खजीना, पलके हैं कि अल्फाज रुखे लौहो कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दा की जुबान बोल रही है, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए दरिया,
मुफ़क्किरत है कि असरार जहां खोल रही है। ये दांत शिराज़े शबनम के तराशे, याकूत की वादी में दबकते हुए हीरे। ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की धनक है। या ठहरा हुआ मौसम है, ये कुदरत का अजीबा है। अजीज़ान गिरामी, उस मुस्तफा करीम के हुस्न का अक्स कोई आज तक न ला सका है न लाएगा। वो अहसनु मिनका लम तरक़त आइनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। उस मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आज वापस आने का वक्त है। मुझे उम्मीद हो गई है कि आज के बाद हमारा जवान गुनाहों से तौबा करेगा और ये अज़्म करेगा, जीऊंगा मेरे मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए, जीऊंगा मेरे मुस्तफा की। आज ये हद करते हैं आप। ये दर्द मुल्क शाम का दर्द भी हमें सता रहा है, यमन का भी, इराक का भी, अफगान का भी, जहां के बच्चे भूखों मर रहे हैं। इलाज की कमी की वजह से रेगिस्तानों में मर जाते हैं। एक बच्चे को गोश्त की एक बोटी दी जाए तो ऐसे लपकते हैं मेरे अजीजों, जैसा लगता है सालों से खाया नहीं है। ये मेरे मुस्तफा की उम्मत के आज हालात है और मेरा मुल्क आज किस कर्ब से गुजर रहा है वो भी बताने की जरूरत नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज किसी और मौके पर मैं अर्ज करूंगा। और इन जालिम दरिंदों को मैं यहां से कहता हूं जो मेरी हर बात रिकॉर्ड करते हैं, करो जितना जुल्म करने की ताकत है तुम्हारे पास, इसलिए कि तुम्हारी ताकत न फिरौन के बराबर है, न शद्दाद के बराबर है, न कारून के बराबर है, न हामान के बराबर है। और कितना जुल्म कर सकते हो, हमारी गर्दनों पर तुम कुर्सी ही बिछा सकते हो। इंतजार करना मेरे रब्बे जुल जलाल की तरफ से, जब वो लाठी चलेगी तो बड़ी बेआवाज चलेगी। ये तुमने आज जिन अजानों के मुतालिक आवाज उठाई है, कल तुम्हारे कानों पर भी यही आवाज गूंजेगी इंशाअल्लाह नज़ीर। मेरा ये विजदान कहता है कि न कभी कल झुके थे न आज झुकेंगे। हम झुकते हैं तो सिर्फ परवरदिगार आलम की बारगाह, हमारी पेशानी खम होती है मेरे मुस्तफा की बारगाह में। तुम क्या क्या छीनोगे, हमारी रोटियां, हमारे दाने, हमारे कपड़े, हमारे चेहरे, क्या क्या कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, वक्त का चंगेज भी आया, वक्त का हिलाकू भी आया। इस्लाम का पौधा कल भी लहलहा रहा था, आज भी लहलहा रहा है और सुबह क़यामत तक इसकी रोशनी बरकरार रहेगी। तुम सबके निशान मिट जाएंगे, तुम चंगेजों की तरह गायब हो जाओगे और बाकी अगर इस जमीन पर कुछ रहेगा तो मेरे मुस्तफा का नारा बाकी रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा या रसूल अल्लाह। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। बस आखिर में इतना कहूंगा, ऐ रब्बे जुल जलाल, बस इतनी जिंदगी दे दे इन कुत्तों की मौत हम देख सके, इन जालिमों को मुंह रगड़ते हुए जमीन पर हम देख सके जिन्होंने जुल्म की दास्तानें लिखनी शुरू की है। ऐ रब्बे कदीर, अब हमारी जमात में बाजुए खालिद पैदा फरमा दे, अब हमारी जमात में सलाहुद्दीन को दोबारा जिंदा कर दे। मौला करीम हमें शुजाअत फारूकी अता कर और मौला आज लैलतुल कद्र में तुझसे भीख मांगता हूँ, किसी माँ की गोद में हैदर कर्रार का नायब पैदा फरमा दे। ऐ रब्बे जुल जलाल, तेरे हबीब पाक की उम्मत को इस कसम परसीब से आजाद कराए और उसकी क़ियादत में मौला हम परचम इस्लाम लहराए और फिर अपना तान कर इस जमीन पर पुकारे तो ये पुकारे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।